عنوان: اندھیری حویلی کا آخری راز۔ مکمل تاریکی، دھیمی سانس لینے کی آواز، پھر اچانک ایک عورت کی چیخ پورے سناٹے کو چیر دیتی ہے۔ اسکرین پر ایک پرانا منظر ابھرتا ہے۔ سن 1923۔ بارش ہو رہی ہے۔ گاؤں والے مشعلیں اٹھائے ایک نوجوان لڑکی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ بندھے ہیں۔ وہ چیخ رہی ہے، میں بے گناہ ہوں، مگر کوئی نہیں سنتا۔ اسے حویلی کے تہ خانے میں لے جا کر دیوار کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اینٹیں لگنی شروع ہوتی ہیں۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دبتی جاتی ہیں۔ آخری منظر، اس کی آنکھیں کیمرے کی طرف دیکھتی ہیں۔ موجودہ زمانہ: گھنا جنگل، سیاہ بادل۔ ایک گاڑی حویلی کے سامنے رکتی ہے۔ آیان، زویا، سعد، منال اور حمزہ اترتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی درجہ حرارت اچانک کم ہو جاتا ہے۔ فرش پر پرانے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ سعد جھک کر دیکھتا ہے، یہ عام نشان نہیں، یہ کسی رسم کے ہیں۔ زویا آہستہ سے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ اوپر بالکونی میں ایک سایہ حرکت کرتا ہے۔ پہلی رات۔ گھڑی 1 بجا رہی ہے۔ منال کیمرہ لگا کر سونے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک کیمرہ خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ اسکرین پر دکھائی دیتا ہے کہ آیان نیند میں اٹھ کر چل رہا ہے۔ وہ تہ خانے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں آیان اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ منال چیخ اٹھتی ہے۔ سب جاگ جاتے ہیں۔ تہ خانے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ تہ خانہ، اندھیرا، فرش پر نمی، دیواروں سے سرگوشیاں۔ ہمیں آزاد کرو۔ سب چونک جاتے ہیں۔ سعد دیوار پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اندر سے کسی کے ناخن دیوار پر رگڑنے کی آواز۔ حمزہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اچانک سایہ اس کے پیچھے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ گھومتا ہے، کچھ نہیں، لیکن اگلے لمحے وہ زمین پر گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی چیخ گونجتی ہے۔ دروازہ زور سے بند ہو جاتا ہے۔ خاموشی۔ دوسری صبح۔ حمزہ کا کوئی نشان نہیں۔ فرش پر خون سے لکھا ہے، 5 آئے تھے، 4 رہ جائیں گے۔ منال رونے لگتی ہے۔ زویا کہتی ہے، یہ صرف مہر النساء نہیں، یہاں اور بھی ہیں۔ سعد کو ایک خفیہ راستہ ملتا ہے۔ دیوار کے پیچھے ایک پرانا کمرہ، اندر ہڈیاں، ٹوٹی زنجیریں اور 3 نام دیوار پر کندہ: مہر النساء، راشد، فاطمہ۔ سعد، یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ کئی لوگوں کی قربانی تھی۔ رات، تیز آندھی۔ حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ سیڑھیوں پر خون بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اوپر سے عورت کی ہنسی۔ زویا اکیلی رہ جاتی ہے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے دیواروں پر ہاتھوں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک اس کے سامنے مہر النساء ظاہر ہوتی ہے، مگر اس بار اس کا چہرہ بگڑا ہوا، آنکھیں مکمل سیاہ۔ وہ کہتی ہے، انصاف نہیں، بدلہ۔ زویا چیختی ہے۔ سعد سچ سمجھتا ہے، اگر ہم اصل مجرم کی روح کو آزاد نہ کریں تو یہ سب نہیں رکے گا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا ہے، جس نے الزام لگایا وہی اصل قاتل تھا۔ نام: چودھری کریم بخش۔ سعد حیران، یہ حویلی اسی کی تھی۔ اچانک آیان کی آنکھیں بدلنے لگتی ہیں۔ وہ عجیب لہجے میں کہتا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آیان پر اسی ظالم مالک کی روح قابض ہو گئی ہے۔ آخری رات۔ حویلی لرز رہی ہے۔ زویا قرآن کی آیات پڑھتی ہے۔ سعد پرانی رسم توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ منال کیمرہ اٹھا کر سب کچھ محفوظ کر رہی ہے۔ آیان، جس پر قبضہ ہے، زویا کی طرف بڑھتا ہے۔ مہر النساء ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی روح اور ظالم کی روح آمنے سامنے۔ تیز روشنی، چیخیں،
दीवारें टूटने लगती है। जोया जोर से कहती है, हम तुम्हें इंसाफ देते हैं। वो तह खाने की बाकी दीवार तोड़ देते हैं। अंदर असल मुजरिम की हड्डियां मलती हैं। जैसे ही उन्हें जमीन में दफन किया जाता है, आयान होश में आ जाता है। हवेली में सुकून छा जाता है। सुबह वो तीनों बाहर निकलते हैं। हवेली खामोश। मनाल आखिरी बार कैमरा हवेली की तरफ करती है। बालकोनी खाली है। वो सुकून का सांस लेते हैं। गाड़ी चल पड़ती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ जूम करता है। तहखाने की खिड़की में दो सुर्ख आंखें चमकती हैं। स्क्रीन सियाह। सरगोशी, आखिरी राज अभी दफन नहीं हुआ।